بڑی خوبصورت حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں بادشاہ کی بردباری۔ ملک شام کے ایک نیک دل بادشاہ محمد صالح کی عادت تھی صبح صبح اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلتا، عربوں کے رواج کے مطابق آدھا منہ ڈھک لیتا اور گلی کوچوں میں پھرتا، جب صاحب نظر بھی تھا اور فقراء سے محبت کرنے والا بھی۔ یہی دو صفتیں بادشاہ کو نیک بادشاہ بناتی ہیں۔ ایک رات گشت کے دوران وہ مسجد کی طرف گیا، دیکھا کہ سخت سردی میں کچھ درویش بغیر بستروں کے لیٹے ہوئے ہیں، صبح کا سورج نکلنے کی انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی گرگٹ سورج کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نے کہا کہ یہ دنیا نے تو ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے کہ ہم اس حال میں ہیں اور ظالم متکبر لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر قیامت کے دن ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے کا حکم ہو گیا تو میں تو قبر سے ہی نہیں اٹھوں گا، کیونکہ جنت صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو دنیا میں ظلم و ستم سہنے والے ہیں۔ ظالموں کا جنت میں کیا کام؟ ان ظالموں سے دنیا میں ہمیں سوائے رسوائی کے کیا ملا جو جنت میں بھی ہم پر مسلط کر دی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی جنت کی دیوار کے پاس بھی آیا تو جوتے مار مار کے اس کی کھوپڑی توڑ دوں گا۔ بادشاہ نے اتنی بات سنی اور وہاں ٹھہرنا بہتر سمجھا۔ سورج نکلا تو درویشوں کو بلا لیا اور ان کی بہت عزت کی اور انعامات سے نوازا، بہترین سوٹ پہنائے، بستر دیے، الغرض بہت خوش ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے ڈرتے ہوئے عرض کیا، بڑے لوگ تو ان انعامات کے مستحق ہوئے، ہم فقیروں میں آپ نے کون سی خوبی دیکھی؟ بادشاہ یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور بہت خوش ہو کر درویش سے کہا، میں متکبر اور رعب کی وجہ سے مسکینوں کو نظر انداز کرنے والا نہیں ہوں۔ تم لوگ بھی جنت میں ہماری مخالفت نہ کرنا۔ آج میں صلح کی ہے تو کل تم بھی صلح کر لینا۔ بادشاہ کو درویشوں کی خیر خواہی اور خبر گیری رکھنی چاہیے اور درویشوں کو ایسے بادشاہوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک غربے سے کوئی غفلت یا سستی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ خوش نصیب بندہ وہی درویش کو آرام پہنچاتا ہے اور ان کی خاکی اور ان خاک نشینوں کو خوش رکھنے والا ہی کل جنت کے دخل کا پھل کھا گیا۔ خودی سے بھرا ہوا شخص چراغ کی طرح روشنی نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ وہ تو قندیل کا ایسا شیشہ ہے جو پانی سے بھرا ہوا، اور جب وہ خود روشن نہیں تو دوسرے کو خاک روشن کرے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، محفل کی وہی شخص روشنی عطا کرے گا جس کے سینے میں شمع کی مانند سوزش ہوگی۔ دوستو، حکایت پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔